الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت علم توقیت کا تحقیقی درجہ 2020 تا 21 کا سلسلہ جاری ہے۔ بہار شریعت مخرجہ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کراچی۔ آج ہفتہ وار ہمارے علمی مباحثے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں سوالات جوابات ہوتے ہیں، تو آج ہم یہ شروع کریں گے۔ طلبہ کرام کو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ مطالعہ کے لیے کچھ صفحات دیے گئے تھے کہ بہار شریعت حصہ اول جلد اول حصہ 3 سے جو اوقات کا بیان ہے وہ چند صفحات جو ہے وہ مطالعہ کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ غور و فکر کا سلسلہ ہوگا، اور اگر کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، اس حصے میں کیا کیا ہے تو قربان جائیں بہار شریعت کے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس بہار شریعت کے مصنف ہیں، آپ نے بہت مختصر انداز میں اوقات نماز اور اوقات کی پہچان کے ضابطے قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں بیان، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے فرمودات سے بھی جو ہے وہ آپ نے استفادہ فرمایا اور اقوال نقل کیے، جس سے اس اوقات کے بیان کو بہت خوبصورت بنا دیا کہ عالم تو عالم ایک اپنے عام شخص بھی اس باب کو پڑھ کر بہت کچھ سمجھنے میں اور اوقات نماز و روزہ میں اوقات نماز و روزہ کی حفاظت کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ یعنی آپ نے صبح صادق اور کاذب کی نشانی بھی بیان کی، پھر آپ نے اشراق کا وقت کب ہوتا ہے، یعنی طلوع و غروب کے وقت جو انکسار کی مقدار ہے وہ کتنے منٹ ہوتی ہے، آپ نے یہ بھی بیان کی۔ پھر نصف النہار شرعی اور حقیقی کیا ہے یہ بھی بیان کیا، اور کون سی نماز کس موسم میں کس حالت میں جو ہے وہ جلدی پڑھنا مستحب ہے اور کب تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے یہ بھی بیان کیا، اور اسلامی بہنوں کو جو ہے وہ جب وہ اپنے گھروں میں نماز ادا فرمائے تو وہ کس وقت ادا کرنی ان کے لیے مستحب ہے، آپ نے اس کو بھی بیان کیا۔ اسی طریقے سے جو مذاہب ہیں، عصر میں 2 مذاہب ہیں، مثل اول مثل ثانی، اور عشاء میں بھی 2 مذاہب ہیں، غروب شفق احمر و ابیض، آپ نے دونوں کو اپنے جو ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ بہت کم صفحات میں جامع انداز میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر احسان فرمایا اور بہترین جو ہے اوقات نماز کے متعلق جو معلومات ہمیں عطا فرمائی۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے، انشاءاللہ عصر کے باب میں تفصیلاً آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا جو پوری ٹکیا ہے تو وہ جس چیز کے اوپر ہوگی سایہ نہیں بنے گا، لہذا سورج کا مرکز پہنچے خانہ کعبہ کے اوپر یا سورج کا کوئی بھی جز پہنچے تو سایہ نہیں بنے گا۔ اس طرح 2 دن اولاً آ جاتے ہیں اور 2 دن بعد آتے ہیں، کیونکہ ٹکیا کا نصف قطر جو ہے وہ بھی تو 16 دقیقے ہیں نا، تو کبھی سال میں 3 دن اور کبھی سال میں 4 دن ایسے ہوں گے، یعنی ایک موقع پر 2 مواقع آتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے، اور اسی طرح دیگر بلاد کے لیے بھی آ سکتے ہیں جو کم عرض بلد پر واقع ہوں، جن کا عرض میل آدم شمالی یا جنوبی سے کم ہو، جیسے بمبئی ہے، اور ہمارے جو ہے ایک اسلام بھی وہاں کے ہیں جو گجرات کے، یہ سب وہ علاقے ہیں جن کا میل آدم سے کم ہے، تو ان کے لیے جو ہے کلکتہ، بمبئی اور اس طرح کے علاقے جو ہیں ان کے لیے سال میں 2 مواقع آئیں گے، اور ہر موقع پر کم سے کم 3 دن اور کبھی کبھار 4 دن ایسے ہوں گے کہ جو ہے وہ سورج کی وجہ سے سایہ نہ بنے، یعنی سایہ معدوم ہو۔